آئیے آپ کو بتاؤں ولادت طیبہ مولا حسین کی بہت سی روایتیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ باتیں ریپیٹ نہ ہو، لیکن اگر بھول سے کوئی ریپیٹ ہو بھی جائے تو سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ یوسف پڑھ لو، وہ کہے گا سورہ یوسف بھی قرآن ہے، لیکن فاتحہ اس لیے پڑھنا کہ فاتحہ کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ بار بار پڑھواتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں ذکر حسین تو مشک کی طرح ہے، جتنا ملتے جاؤ گے اتنی خوشبو پھیلتی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا حضور سید عالم مصطفیٰ جان رحمت ختمی مرتبت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ آقا کریم فجر کی نماز پڑھا کر کے صحابہ کے سامنے مصلی پر ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کا 4واں سال ہے، شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کی صبح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے آج کے دن نہیں بیٹھے بلکہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور آقا نے مولا کائنات کو ساتھ لیا، ختم نبوت میں ختم امامت کو اپنے ساتھ لیا۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ مولا حسین کی ولادت بھی کیسی ولادت ہے، اللہ اکبر، جس کی ولادت پر ختم نبوت چل کر جاتی ہے، ختم ولایت چل کر جاتی ہے، اور جس کی شہادت پر بھی کربلا میں چل کر آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، سب کو تمنا ہے کہ میری موت ہو تو جلوہ رسول میرے سامنے ہو، لیکن جلوہ رسول جو ہے شہادت حسین کے موقع پر بنفس نفیس موجود ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم تو اس سال کی آخری نشست میں کریں گے کہ وہ کون کون کربلا میں تھا، اور وہ بھی انشاءاللہ صوفیہ اور اہل سنت کی معتمد اور معتبر ہستیوں کے ذریعے سے کریں گے، اس لیے کہ آپ کو یہ جو دھوس دی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ذکر اہل بیت کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، میں بار بار ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اہل بیت کا ذکر کرنے سے کوئی رافضی ہوتا تو اللہ رب العزت الا المودۃ فی القربى کبھی نازل نہ فرماتا۔ اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دی اہل بیت کی محبت، صحابہ کی بے ادبی جو ہے یہ رفض ہے، یہ گمراہی ہے۔ آپ کبھی صحابہ کی بے ادبی نہ کرنا، صحابہ کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھنا، بس اتنی نصیحت ہے۔ ورنہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ یا حسین کہو گے محفل کے اندر، کیا ہو گیا یا حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، ارے نادان یہ یا حسین کیا ہے، یا حسین کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر نادانوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا حسین وہ تذکرہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام اگر گھر میں لکھ کر لگا دیے جائیں تو نہ چوری ہو نہ آگ لگے۔ یہ اصحاب کہف کیا ہے؟ غلامان حسین کا نام اصحاب کہف ہے، تو ان کے نام لکھ دیے جائیں تو گھر میں چوری نہ ہو اور آگ نہ لگے۔ اگر مولا حسین کا نام گھر پہ لکھ کر کے لگا دیا جائے تو بتاؤ اس گھر کے اندر چوری اور آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اس لیے محبتوں کو مضبوط کرو، اور حسین کی محبت کا ذکر تو حضور نے فرمایا۔ جن لوگوں نے حسین سے محبت کرنی ہے وہ نقصان میں نہیں، خود بھی جنت میں وہ حدیث مرکز پہ پڑھ چکا ہوں، حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لیکن صرف اتنا نہیں، آج دوسری حدیث بھی سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ مدینہ شریف کی گلی میں کھیل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے بچوں کی محفل میں اس بچوں کو دیکھا، بچوں کی منڈی میں اس بچے کو دیکھا، اور اس بچے پر خاص شفقت کی۔ صحابہ نے یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس پر خاص شفقت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا حسین جب کھیل رہا تھا تو یہ حسین کے قدموں کی مٹی لے کر اپنے منہ پہ محبت سے مل رہا تھا۔ اس دن سے میں اس بچے سے پیار کرنے لگا، اور سنو سنو قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اگر حسین سے محبت ہے تو کتنا سستا سودا ہے، تمہاری بھی شفاعت، تمہارے ماں باپ کی بھی شفاعت کتنی بڑی چیز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
آقائے کریم مولا علی کو ساتھ لے کر کے چلے اور مولا علی کو ان کے دروازے پہ روک دیا. علی تمہارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, اس لیے تم ابھی گھر کے اندر نہ آنا, میں اندر جاتا ہوں, اس لیے کہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. مولا علی دروازے پر کھڑے ہیں, اللہ کے حبیب اندر تشریف لے گئے ہیں, کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے. صحابہ کرام جو نماز فجر کے بعد آقائے کریم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم اور دیگر اصحاب رسول, جب دیکھا کہ حضور چلے گئے تو وہ لوگ پیچھے پیچھے آ گئے. مولا کائنات سے کہا حضور کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. حضور نے مجھے کھڑا رکھا. اس کے بعد آقا حضور اس طرح تشریف لائے کہ سرکار کا چہرہ ایسے خوشی سے تمتماتا تھا جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. لوگ اس طرح کی تشبیہ دیتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں کہتا کہ یوں کہوں کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, یہ 14ویں چاند کی حیثیت کیا ہے, 14ویں کے چاند کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے تلووں کی خیرات اس کو ملی تو اس کو چمکنے کا شعور ملا. بلکہ یوں کہہ دوں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اس طریقے سے منور تھا, حضور علیہ السلام کا چہرہ یوں جو ہے وہ دمک رہا تھا جیسے اللہ اکبر جنت کے اندر, اللہ اکبر جنت کے اندر کسی حور کی پیشانی پر نور کا ایک نقطہ رکھ دیا گیا ہو. اس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا. اس پر بھی میرا دل نہیں بھرتا تو دل یہ کہتا ہے یوں کھل گیا تھا جیسے کہ کسی گلستان کے اندر ہزاروں جنتوں کی بہاریں ایک ساتھ سمٹ آئی ہو. اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ہے. آقائے کریم کے بعد کہ آقائے کریم صحابہ کے درمیان آتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آج 4,24,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں. سرکار نے فرمایا علی تجھے کیسے پتا؟ مولا کائنات کہتے ہیں آج 4,24,000 فرشتے زمین پہ آئے ہیں. سرکار نے پوچھا علی تجھے کیسے پتا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ اندر گئے تو وہ قطار در قطار اندر جا رہے تھے اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے, مبارکباد دیتے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے تھے. سرکار نے فرمایا علی اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا فرمائی. حسین کا بابا وہ جو فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے. حسین کے بابا کی شان یہ فرشتوں کو دیکھے بھی. علی کی آنکھیں وہ ہے جو فرشتوں کو دیکھتی ہے, علی کے کان وہ ہے جو فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں. یہ مولا علی کی شان ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میرے سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہا ابو بکر میری بیٹی کے گھر حسین میرا بیٹا پیدا ہوا, وہ صرف میرا نواسا نہیں بلکہ میرا بیٹا. آقا فرماتے ہیں ایک عجیب سا واقعہ ہوا جب فرشتے مجھے حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آئے. پیدائش حسین پر فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس میں سے ایک فرشتہ خستہ حال تھا. میں نے پوچھا تیرا یہ حال کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب گونج ہوئی عالم بالا پر کہ نبی کے گھر نواسہ نبی ابن نبی پیدا ہوا ہے اور فرشتے جب مبارکباد دینے کے لیے جانے لگے تو میں تو ایک وادی میں پڑا تھا کیونکہ میرا اقتدار چھین لیا گیا تھا. اقتدار میرا چھین لیا گیا تھا, میری ڈیوٹی مجھ سے واپس لے لی گئی تھی اور مجھے خستہ حالی میں ایک پہاڑ کے دامن میں ڈال دیا گیا تھا. میں نے کہا فرشتوں سہارا دو, احسان کرو مجھے بھی لے کر کے چلو کیونکہ آج حسین پیدا ہوا ہے تو حسین کے نانا سے حسین کی کچھ خیرات میں بھی مانگ لوں. غور فرمائیں فرشتے جن کی خیرات لیتے ہیں وہ مولا حسین ہے اور حضور سے ہی لینا تھا تو خاص اس دن کا انتخاب کیوں کیا ولادت حسین کا؟ کیونکہ فرشتہ جانتا ہے ہر دن ملتا ہے لیکن بہت زیادہ جب ملے گا تب حسین کا صدقہ مانگا جائے گا, حسین کی خیرات مانگی جائے گی تو بہت زیادہ ملے گا. عرض کی حضور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں, حسین کی خیرات آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے اور رب تبارک و تعالی مجھے میرا اقتدار لوٹا دے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, پروردگار کریمہ اس کا اقتدار اسے لوٹا اور اس کی غلطی کو معاف کر دے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ آپ سے فرماتا ہے کہ اس کو اس وقت اس کا اقتدار واپس ملے گا، اس کے بالوں پر اس کو اس وقت ملیں گے کہ اس وقت حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. بس یہ بات میں آپ کو حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیں. ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک سے جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسین اس وقت جو سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، حسین کے جسم سے جو کپڑا مس ہو گیا ہے، وہ کپڑا آپ نکالیں اور اس فرشتے کو ٹچ کر دیں، اس کے جسم سے مس کر دیں. حضور نے وہ کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر کے مس کر دیا گیا. اس کو پھر سے پر ملے اور پر ملنے کے بعد پھر اس کا حسن لوٹ آیا. اللہ اکبر. اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب اگر اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں. اس کے بعد وہ فرشتہ پرواز کرنے لگا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ آقا کریم سے عرض کیا، آقا یہ وہ فرشتہ ہے جس کی خدمت پر 1000 فرشتے معمور تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حسین شہید ہو جائیں گے تو یہ حسین کی قبر پر پہرے داری کرے گا. حسین کی شہادت 1000 سال کے بعد ہونا ہے. 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتے کو قبر پر پہرے دار مقرر کرنے کے لیے اس کو پیدا فرمایا، اور اس سے اس کا اقتدار کیوں چھینا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آسمان سے زمین پہ جھانکا تو دیکھا کہ ایک بندے کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور وہ بندہ بے سر و سامانی میں ہے. تو میں نے خیال کیا کہ یہ تو سب معذور ہیں ہاتھ پیر سے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ بس میری یہی بات اللہ کو ناگوار گزری اور اللہ نے مجھ سے میرا اقتدار چھین لیا. حسین کے جسم سے جو کپڑا مس ہو جائے وہ فرشتوں کا اقتدار واپس کر دے. توجہ فرمائیں، خاص بات عرض کرنے چلا ہوں. ہر بات ہی خاص ہے، لیکن حسین کی ذات کا نام ہے. حسین کو ناپنے تولنے والوں، حسین کو گننے والوں، ابھی تک کوئی ایسا تھرمامیٹر ہی نہیں بنا، ابھی تک کہ کوئی ایسا ناپ ایجاد نہیں ہوا جو حسین کو ناپ تول سکے. حسین کے بارے میں تقریریں کرتے ہو کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا. اللہ اکبر. حسین پیدائش کے دن بتا رہے ہیں اقتدار تو میرے گھر کی کنیز کا نام ہے. حسین کے جسم سے جو کپڑا ٹچ ہو جائے اگر وہ کسی بے اقتدار کو مل جائے تو فرشتے کا اقتدار لوٹ آتا ہے. جس کے مسودہ کپڑے کی شان یہ ہے اس کے نزدیک اقتدار کی اوقات کیا ہے. حسین اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حسین تو عشق کے امتحان کے لیے گئے تھے، اور حسین کا امتحان سب کے امتحان سے بڑا تھا. کل سے انشاءاللہ اس عنوان کا آغاز ہم کر رہے ہیں، آپ کو انتظار ہے. کل سے اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حسین نمازیں بچانے گئے، اذان بچانے گئے، قرآن بچانے گئے. بالکل یہ سب بچایا انہوں نے، حق ہے، لیکن حسین کا مقصد امتحان عشق تھا. اسی لیے قلندر لاہوری کہنے لگا کہ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت حسین جس کی ابتدا ہے اسماعیل، اس ابتدا اسماعیل علیہ السلام ہے اور انتہا حسین ہے، تو آخر حسین انتہا کیسے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو آپ کل سے سماعت کریں گے. تو یہ عرض کر رہا تھا مولا حسین کربلا کے میدان میں جو گئے ہیں اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اہل اقتدار کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے، کیونکہ جب جب اہل اقتدار بگڑیں گے اس وقت صرف حسینیت ہوگی جو ہمیں حوصلہ دے گی. ورنہ اگر مولا حسین نہ جاتے تو لوگ آج شریعت میں عمل دخل کر رہے ہیں، مداخلت لوگ شریعت میں کر رہے ہیں، تو پھر اٹھنے کا جذبہ کون دیتا؟ اور حسین نے بتا دیا کربلا نے کہ اقتدار کے نشے میں جو شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کا اقتدار چھین لیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن شریعت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس شریعت کے تحفظ میں
آلے نبی کا خون ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ لوگ مٹا نہیں سکتے، قیامت تک شریعت محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کے اندر رگے شریعت کے اندر آل محمد کا خون موجود ہے، آل نبی کا خون موجود ہے۔ تو مولا حسین کی ولادت یہ